رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ جو شخص بحالت ایمان ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے، اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جس نے جھوٹ نہیں چھوڑا، غیبت نہیں چھوڑی، برائی نہیں چھوڑی، اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل صدقہ روٹھے ہوئے لوگوں میں صلح کروا دینا ہے۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ صبر انسان کو اندر سے مضبوط کرتا ہے۔ جب بھی گناہ کرنے کی طرف مائل ہونے لگو تو 3 باتوں کا لازمی خیال رکھو۔ اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، اور موت کسی بھی حال میں آ سکتی ہے۔ جب کوئی مانگے تو دے دیا کرو اور اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اس نے تمہیں دینے والوں میں رکھا، نہ کہ مانگنے والوں میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ بات ساری نیت کی ہوتی ہے۔ کوئی کعبہ سے بھی خالی ہاتھ لوٹتا ہے اور کوئی گھر بیٹھے رب کو پا لیتا ہے۔ لوگ تمہارے کارنامے دیکھتے ہیں اور رب تمہاری نیتیں دیکھتا ہے۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ بے زبان کو وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو وہ پھر قرآن دیتا ہے، بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے۔ زندگی میں ایسا مقام ایک دن ضرور آتا ہے جب آپ کے آگے دلدل ہوتی ہے اور پیچھے گہری کھائی، اور اس وقت آپ کی ہمت بھی جواب دینے کے قریب ہوتی ہے، لیکن آپ کا دل ایک بات کہتا ہے، بس اللہ سب ٹھیک کرے گا، اور یہ یقین واقعی آپ کو ڈوبنے نہیں دیتا۔ اور جن دعاؤں میں پختہ دل ہو وہ دعائیں عرش تک جاتی ہیں، اور جن دعاؤں میں صبر شامل ہو وہ رب کی رحمت پا جاتی ہیں۔ تم بھی مانگو اسی سے جس کے در سے جھولیاں خالی نہیں جاتی ہیں، وہی عطا فرمائے گا تمہیں بھی، جس کی فطرت ہی رحمان کہلاتی ہے۔ صبر رکھو، یقین رکھو، یہ آزمائش چند گھڑیوں کی مہمان ہے، بہت جلد تمہیں بھی قبولیت کی خوشخبری سنائی جائے گی۔ یقین جانو کہ وہ تمہیں انسانوں کی طرح کبھی نہیں جانے گا کہ تم اس کی رحمت کے قابل ہو کہ نہیں۔ وہ تمہارے گمان سے بھی بڑھ کر رحیم ہے، اور تمہارے گناہوں کے باوجود تمہارا زندہ رہنا اور تمہیں اس کی نعمتوں سے نوازا جانا اس کی رحمانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ قرآن کہتا ہے، صبر کرنے اور نماز پڑھنے سے مدد لیا کرو۔ ہم ہر چیز میں صبر نہیں کرتے، لوگوں سے مانگتے ہیں، جبکہ قرآن بھی صبر اور نماز کا درس دیتا ہے۔ اللہ سے مانگو، لوگوں سے نہیں۔ اور صبر کی مثال برداشت کرنا ہے تو صبر کرو اور اللہ پہ چھوڑ دو، وہ بہترین کارساز ہے۔ خوف خدا دیکھنا ہے تو مسلمان کا دیکھ، جو روزے میں وضو کا پانی منہ میں لے کر بھی پیتا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑے۔ جب کوئی روزہ رکھے تو کوئی بےہودہ بات نہ کرے، نہ ہی لوگوں بات کرے۔ اگر کوئی سے جھگڑا کرے یا لڑائی کرے تو وہ کہہ دے، میں روزے میں ہوں۔ روزہ دار کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، عادل حکمران، روزہ دار حتیٰ کہ روزہ افطار کر لے، اور مظلوم۔ روزہ سخت نہیں ہوتا اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی محبت میں اتنا صبر تو ہم کر ہی سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے کو فرض سمجھ کر ثواب کی امید سے رکھا وہ بخشا گیا۔ دنیا جس بھوک پیاس سے ڈرتی ہے، میرے رب نے اس کو عبادت بنا دیا۔ زندگی کو رمضان جیسا بنا لو، موت عید جیسی ہوگی۔ مانگ لو گڑ گڑا کر، اللہ سے ابھی مغفرت سستی ہے۔ ماہ رمضان میں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں آہستہ آہستہ یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ وہ شیطان نہیں تھا، وہ ہم خود تھے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک
روزہ دار کے منہ کی بو مشک سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ ابھی تو وہ وقت بھی آنا ہے جب اللہ نے تمہارے صبر کا صلہ تمہاری من پسند چیز کی صورت میں دینا ہے۔ بس تم اپنے پیارے اللہ پر یقین رکھو اور دعائیں مانگتے رہو، کیونکہ اسے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ تو اگر درد رات بھر سونے نہیں دیتا تو جان لو کہ وہ منتظر ہے تمہارا، ابھی بھی اس کو انتظار ہے تمہاری دعاؤں کا۔ مانگ لو، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی وہ سب ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو، ابھی بھی وہ سب مل سکتا ہے جو تم مانگتے ہو، ابھی بھی قبولیت کی گھڑی باقی ہے، ابھی بھی تہجد کا پلڑا مقدر پر بھاری ہے۔ سورۃ یوسف مثال ہے، وہ آزماتا اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ روزہ دار کو افطاری کے وقت جہنم سے آزادی دی جاتی ہے، روزہ دار کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے، روزہ دار کی منہ کی بو کستوری سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ روزے کے برابر کوئی چیز نہیں، روزہ دار کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ جنت کا دروازہ ریان روزہ داروں کے لیے ہے۔ ایک دن کا روزہ دوزخ کی آگ سے 70 سال دور کر دے گا۔ روزہ قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ ایک بہت ہی خوبصورت آیت کا ترجمہ کروں گی۔ رمضان المبارک میں گناہوں کا ترک کرنا، یہ نہ تو تضاد ہے اور نہ ہی کمال کا دعویٰ، یہ بندے اور اس کے رب کے درمیان امید کی ڈور ہے، امید ہے کہ یہ نہیں ٹوٹے گی۔ اللہ پاک صبر کا ایک خوبصورت صلہ دیتا ہے، ہمارا صبر کبھی رائگاں نہیں جاتا۔ تمہاری زندگی میں تاخیر ایک عظیم حکمت کی وجہ سے ہوتی ہے، جسے صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ بس تم صبر کرتے کرتے کبھی تھک نہیں جانا، تم حوصلہ رکھنا، کبھی مایوس نہیں ہونا۔ جب تمہیں صبر کا صلہ دیا جائے گا تب تم اس کی مصلحتوں کو سمجھو گے۔ بس اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو اور اس کی ذات پر بھروسہ رکھو۔ صبر کے پیچھے ہمیشہ خوبصورت چیزیں چھپی ہوتی ہیں، بس تم اللہ کی خاطر اس کی محبت کے لیے صبر رکھنا، کبھی حوصلہ مت ہارنا۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ اللہ سے ملاقات کیا ہی شان ہے نا، سبحان اللہ۔ اللہ پاک کو اس روزہ دار کی بھوک پیاس کی وجہ سے منہ سے نکلنے والی بو بھی بہت پسند ہے۔ کیا ہی بات ہے نا، ہم کہاں مٹی سے بنے خاک انسان اور کہاں میرا شہنشاہ خدا۔ ہم تو بہت ہی خطاؤں سے ڈوبے انسان ہیں، مگر اللہ پاک کی نظر میں ہمارا مرتبہ کتنا بلند ہے۔ کیا اب بھی کوئی گنجائش رہ جاتی ہے کہ ہم روزہ نہیں رکھیں؟ ہم باقی سارا سال روزے نہیں رکھتے اور کھاتے پیتے رہتے ہیں جب دل چاہے، لیکن اس مہینے میں اللہ پاک ہمیں تھوڑا سا آزمانے کے لیے، خود کے قریب کرنے کے لیے ہم سے تھوڑی مشقت کرواتا ہے۔ تو کیا اب ہم یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں؟ ہمارے اللہ کا کیا ہم پر اتنا بھی حق نہیں ہے کہ ہم خاص اس کے لیے وقت نکالیں، کچھ وقت بھوکے رہ لیں، تاکہ ہمیں ان غریب اور مسکین لوگوں کی حالت کا بھی پتہ لگے کہ کیسے وہ اکثر اوقات بھوکے پیاسے رہتے ہیں، لیکن ہم پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں، اور ہم نماز بھی پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں اور اس کا ذکر بھی۔ کیا ہم سے اتنا نہیں ہو سکتا؟ اور گناہوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ ہم لوگ سارا سال گناہ تو ویسے ہی کرتے رہتے ہیں، مگر ہمیں چاہیے کہ ہم خاص طور پر اس مہینے میں خود کو ہر برے کام سے روکیں، نہ ہی ڈراموں میں، نہ ہی کسی اور فضول کام میں جو ہمیں رب سے دور کرتا ہو۔ اور کیا آپ نے کبھی یہ غور کیا ہے کہ یہ مہینہ تمام اسلامی مہینوں سے زیادہ افضل کیوں ہے؟ یہ وہ مہینہ ہے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ پاک نے قرآن پاک نازل کیا۔ اس مہینے کو رحمتوں کا مہینہ کہا گیا ہے، مغفرت کا مہینہ کہا گیا ہے کہ جو چاہو مانگو اور جتنا چاہو اپنی بخشش کرواؤ۔ ہو سکتا ہے یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، تو کیا اب بھی اس کی برکت کو آپ نہیں سمیٹیں گے؟ کیا اب بھی آپ اس پیارے بابرکت ماہ کا فائدہ حاصل نہیں کریں گے؟ ہماری نیکیاں بھی ڈبل ہو جاتی ہیں۔ اس مہینے میں آپ جتنا چاہیں اللہ سے مانگ سکتے ہیں، اللہ پاک ضرور قبول کرتا ہے۔ اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے کھول دیے جاتے ہیں، خاص طور ان لوگوں کے لیے جو قبروں میں ہیں۔ اللہ پاک کو یہ ماہ اتنا پسند ہے کہ وہ جہنمیوں پر بھی مہربان ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جتنا ہو سکے اپنے پیاروں کے لیے مغفرت طلب کریں اور خود کے لیے بھی، کیونکہ ابھی ہی وقت ہے ہمارے پاس۔ یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان یعنی ابلیس کو بھی قید کر دیتا ہے کہ کہیں یہ شیطان میرے بندوں کو عبادت سے نہ روکے، کہیں میرے بندے اس کی وجہ سے کوئی تکلیف میں نہیں آ جائے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے اللہ کی۔
وہ اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے، لیکن پھر بھی ہم گناہوں سے باز نہیں آتے ہیں، پھر بھی غلط کام ضرور کرتے ہیں نفس کے بہکاوے میں آ کر۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں لیلۃ القدر جیسی خوبصورت رات آتی ہے، جس میں اگر انسان عبادت کرے تو اسے 1000 سال کی عبادت کرنے کا اجر ملتا ہے۔ اور یہ رات رمضان کی آخری عشرے میں کسی بھی رات ہو سکتی ہے، خاص طور پر 21، 23، 25، 27 یا 29۔ اور اس رات میں جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ آتے ہیں، اور جو انسان بھی اس رات عبادت کرتا اس کی دعا پر وہ آمین کہتے ہیں۔